اسکول نہیں کھولے گئے ہیں. اگر اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے تو جو پارٹی پاور میں بولے گی مسلمان کے علاقے میں اسکول نہیں، تھانہ کھول دو تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اسکول نہیں کھولا تو کم سے کم اسپتال کھول دو، تو بولیں گے نہیں میاں کو اسپتال کی نہیں، شراب کی دکان کھولو. ریزرویشن ملنا ضروری ہے، مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک ناانصافی کی بہترین مثال ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں. اگر آپ کا مجلس کا ایم ایل اے جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدھان سبھا میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف. آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھو. مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا بھاجپا، ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں، میں ناانصافی کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا. ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو کون ہیں؟ 2017 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ مسلمان اور سکھوں کے بچے سب سے زیادہ اسکول کے باہر ہیں. مانے 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اسکول نہیں کھولے گئے ہیں. اگر اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے تو جو پارٹی پاور میں بولے گی مسلمان کے علاقے میں اسکول نہیں، تھانہ کھول دو تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ ملا لوگ، یہ بڑے میاں لوگ بڑے جذباتی رہتے ہیں. تھانہ کھولو پہلے ان کو، اور پھر اگر کوئی جا کر بولے گا کہ ٹھیک ہے تم نے اسکول نہیں کھولا تو کم سے کم اسپتال کھول دو، تو بولیں گے نہیں میاں کو اسپتال کی نہیں، شراب کی دکان کھولو. دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنے صفوں سے ایک نیتا کو چننا ہے. کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نہیں نکلے گا. ریزرویشن ملنا چاہیے. راجستھان کے ان مسلمانوں کو جو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، ہم پچھڑے ہیں، ہمارا ریکارڈ ہے، سرکار کو دینا چاہیے، مگر کوئی سرکار نہیں دیتی. ریزرویشن ملنا ضروری ہے، مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک ناانصافی کی بہترین مثال ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں. اگر آپ کا مجلس کا ایم ایل اے جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدھان سبھا میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا انصاف ہے. یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، اگر تم رو کر آنسو بہا کر یہ سمجھو گے کہ دنیا تم پر رحم کرے گی، نہیں، ظالم اور ظلم کرے گا. اگر تم بھیک مانگو گے کہ میرا حق دے دو تو سرکار میں بیٹھے والے یہ سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ بھیکاری بن کر آیا ہے، اس کو کچھ مت دو، کچھ ہڈی پھینک دو. مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا بھاجپا، ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں، میں ناانصافی کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا. اگر آپ صرف چیخے ماریں گے، نعرے ماریں گے، حق نہیں ملے گا. آپ کو حق کیسے ملے گا میرے بھائی؟ جب آپ سیاسی طاقت کو پیدا کریں گے، جب آپ سیاسی نمائندوں کو اپنے جتائیں گے، تبھی جا کر تو ہم بات کر سکتے ہیں.